بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندو عورت کا سورت فاتحہ پر یقین۔ عرب کے قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی اور وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر ایک بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونک دی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات بھی ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا، سب نے یہ کہا کہ اس کو کاٹنے والا بچھو بڑا خطرناک تھا، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سورت فاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کروں تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس عورت نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں اس کے بیٹے کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو اس کا بیٹا اٹھ کر ویسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ شوہر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کسی طبیب یا کسی حکیم سے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوا تو نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ لڑکا ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے اس کو پڑھ کر بچے پر دم کیا اور دم کر کے پانی پلایا اور لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہونے لگا اور کہا کہ تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، نہیں تو وہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگتا ہے کیونکہ اس کو اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی، اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر کوئی یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان فروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو نکلتے وقت جب اس نے جوتا پہنا تو وہ جوتے میں ایک بچھو جس نے بچے کو کاٹا تھا موجود تھا۔ اس بچھو نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا اور وہ زہر اس کے جسم میں پھیل گیا، زہر کے زیادہ پھیلنے سے وہ مر گیا۔ خاندان میں جب یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اب وہ عورت قرض دار ہو گئی اور بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں اور ہر روز سورت فاتحہ کا ورد کرتی تھی۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے خاوند کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کا ایک دوست آ رہا ہے۔ وہ اس کے خاوند کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے خاوند کے دوست نے اسے سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ کیا کوئی منتر ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے؟ اگر منتر ہے تو مجھے بھی سکھاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اس کی ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے اس سورت پر بہت یقین ہے،
میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس پر اتنا یقین رکھتی ہو تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ پھر اس نے کہا کہ اگر قرآن مجید کی ایک سورت کا اتنا معجزہ ہے تو مکمل قرآن کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا شوہر یہ نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور وہ عورت کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔